حاکم نے عورت کو کھلی کچہری میں فوری حاضری کا سمن دیا۔ عورت ہانپتی ہانپتی پہنچی تو حاکم نے پوچھا، نیک بخت، تو بدنے والے زیورات پہن کر بازار میں کیوں آتی ہے؟ آرام سے گھر کیوں نہیں بیٹھتی؟ دیکھ تیرے زیور کی جنکار سے کتنا نقصان ہوا۔ عورت نے بڑے ادب سے کہا، سرکار، زیور میں نے نہیں بلکہ میرے شوہر نے خریدے، بہتر ہوگا کہ آپ انہی سے پوچھیں۔ چنانچہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر جائے اور اپنے شوہر کو بھیجے۔ شوہر آیا تو حاکم نے پوچھا، کیا اپنی بیوی کو جنکار پیدا کرنے والے زیور خرید کر دینا ضروری تھا؟ شوہر نے کہا، حضور، آپ اس سنار کو کیوں نہیں پکڑتے جو جنکار پیدا کرنے والے زیورات بناتا ہے؟ اگر وہ نہ بنائے تو کوئی کیوں خریدے؟ حاکم نے سنار کو طلب کر کے پوچھا کہ تو ایسے زیور کیوں بناتا ہے جسے پہن کر جنکار پیدا ہو اور اس جنکار سے کوئی ہاتھی بدک جائے اور ہاتھی کے بدکنے سے کسی مزدور کا گارا خراب ہو جائے اور پھر اس گارے سے ایک معمار جو دیوار بنائے وہ اتنی ناقص ہو کہ ایک نقب لگانے والے پر ہی گر پڑے اور کسی ایسے غریب شہری کی ٹانگ توڑ دے کہ جس کا گزارا ہی چوری چکاری پر ہو؟ واللہ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی تمہیں کڑی سزا ملے گی۔ سنار نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور کی قربان جاؤں، جان کے ایمان پاؤں تو بتاؤں کہ اگر زیور نہ بناؤں تو کنبے کو کیسے پالوں؟ حاکم بھی ایک کے بعد ایک شہادت سن سن کے اکتا چکا تھا، لہٰذا اس نے سنار سے کہا کہ اصل قصوروار تم ہی ہو، تم سنار کا پیشہ اپنانے کی بجائے کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے نا۔ سو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیوار گرنے کا سبب تمہاری زرگری ہے، اس لیے تمہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ حاکم کے محافظوں نے سنار کو بازوؤں میں بھرا اور جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے ترنت سنار کی گردن میں پھندا ڈالا، مگر گردن اتنی پتلی تھی کہ پھندا پوری طرح کسا نہ جا سکا۔ جلاد نے محافظوں سے شکایت کی، محافظوں نے حاکم تک شکایت پہنچائی۔ حاکم نے کہا، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ پتلی گردن والے سنار کو چھوڑ کر کسی موٹی گردن والے کو پکڑ کر قانونی تقاضے پورے کرو، ہم بچشم خود انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ محافظوں نے پھانسی گھاٹ کے گرد جمع ہجوم میں سے کسی موٹی گردن والے کی تلاش شروع کر دی۔